بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 298 اور پانچویں قسط مسلمانوں میں بھائی چارگی، یہ ہیڈنگ ہے، پیج ہے 255. اور نئے معاشرے کا تشکیل، یہ چیپٹر چل رہا ہے. اور مسجد نبوی کی تعمیر مین ہیڈنگ گزر چکا ہے. ناظرین، یہ کتاب جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ناظرین، آج کے لحاظ سے یہ پانچویں اور آخری قسط ہیڈنگ ہے مسلمانوں میں بھائی چارگی. جس طرح رسول اللہ نے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں آخری ویلاگ آج کے لحاظ سے. یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام. بولا امیر فوج کے وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام. پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلندی تیری، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام. پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام. ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. ناظرین، آج کے لحاظ سے پانچویں اور آخری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مسلمانوں میں بھائی چارگی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے. ابن قیم لکھتے ہیں، پھر رسول اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارگی کرایا، بھائی چارہ کرایا، کیونکہ 90 آدمی تھے، کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار. بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، سورۃ نمبر 33 اور آیت نمبر 6. نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وارث. تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہمی مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے. یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتوں قرابت داروں کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارگی کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انسان کا معاملہ اس سے مختلف تھا. ناظرین، اس بھائی چارے کا مقصد، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ کل انشاءاللہ اس کا بھی بقیہ حصہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی پانچوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئیں. جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتے ہیں، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں.
جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے۔